بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش۔ ناظرین، گرامی نبوت کا 13واں سال تھا جو مسلمان 10-11 سال سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے۔ وہ تو ہجرت کر چکے تھے اور جو کافروں کے ہاتھوں میں محفوظ تھے وہ ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اب قریش کے حیض و غضب و جوش و انتقام کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کی طرف مبذول ہوئی، اور ان کا ارادہ تلوار چلانے کا تھا کہ اس کے بغیر ان کا مقصد حل نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظت الہی پر کامل یقین رکھتے تھے اور قلب اطہر مخلوق کے ہر غیر و شر کے تصور سے خالی ہو کر صرف حکم الہی کا منتظر تھا کہ کس وقت حکم الہی آئے اور وہ ہجرت کر جائے۔ حزن ہجرت کے قرائن تو پہلے سے ہی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے ایک ایسی زمین میں گئے جس میں بہت سی کھجوریں ہیں۔ خواب مجمل ہونے کی وجہ سے خیال یہ تھا کہ یہ زمین یمامہ یا انجر ہے، لیکن اللہ کے علم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کی جگہ مدینہ تھی۔ ناظرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ہجرت کی تیاری میں مصروف ہیں، تو فرمایا ابوبکر ذرا توقف کرو، فی الحال ہجرت مت کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت فرمائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو ہجرت کی صحبت میں قبول فرمائیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اکٹھے جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو پڑے اور آپ کی رفاقت کی نیت کی وجہ سے اپنی ہجرت کو مؤخر کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی تیاری میں مصروف ہو گئے، تو قریش کو بھی ان کی تیاری کا علم ہو گیا۔ انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں انصار اور مہاجرین کے ساتھ مل کر یہ ایک بڑی قوت بن جانے کی صورت میں ہماری خیر نہیں ہوگی۔ کئی سالوں کے گھٹا گوب ظلم کے بادل جو ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں پر چھائے ہوئے تھے وہ ان کی نظر میں تھے۔ ناظرین، یہی تمام باتیں سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا، جس کے لیے وہ دار ندو یعنی اپنی پارلیمنٹ ہاؤس میں جمع ہوئے۔ یہ وہ مقام تھا جس میں قصہ کے زمانے میں اہم امور کے متعلق مشورے ہوتے تھے یا لڑائی جھگڑوں کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مشورہ شروع ہوا۔ ایک نے کہا، اس شخص کا معاملہ تم سے مخفی نہیں ہے اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہذا اس کے متعلق کوئی تجویز سوچو۔ ناظرین، ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر ڈال کر ایک کمرے میں بند کر دو، پھر انتظار کرو کہ یہ بھی آخر اپنے جیسے شاعر و زبیر اور نابغہ وغیرہ کی موت مر جائے۔ یہ سن کر نجدی بوڑھے نے کہا، یہ رائے ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر تم نے اس طرح کیا تو اس کے ساتھی اس حال سے واقف ہو کر تم پر یکدم حملہ کر دیں گے اور اسے تمہارے ہاتھوں سے چھڑا لیں گے، پھر اسے لے کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں عاجز بنائیں گے، لہذا کوئی اور تجویز پیش کرو۔ پھر ایک اور شخص نے کہا، کیوں نہ اسے جلا وطن کر دیں کہ ہم سے نکل جائے، پھر جہاں جائے جس کے پاس جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنی حالت درست کر لیں گے اور آپس کا انتظار ختم ہو جائے گا۔ نجدی بوڑھا پھر بولا، یہ تجویز بھی صحیح نہیں، تم اس نے کلام شعری گفتگو اور مؤثر بیان نہیں دیکھتے، اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ کسی اور شہر میں چلا جائے گا اور انہیں اپنی میٹھی زبان اور پرتاثیر بہن کے ذریعے سے ہم خیال بنا کر تم پر حملہ کرے گا،
اور غلبہ پا کر وہی کرے گا جو اس کی مرضی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور رائے قائم کرنے کی کوشش کرو۔ جس پر ابو جہل نے کہا، صاحبو، میں نے ایک رائے سوچی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ رائے اب تک تم میں سے کسی نے پیش نہیں کی ہوگی۔ سب نے کہا، ہے ابو الحکم، کون سی رائے ہے؟ وہ کہنے لگا، میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہ ہم ہر قبیلے سے طاقتور، چست اور باصلاحیت نوجوان منتخب کریں اور ہر ایک نوجوان کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار ہو۔ پھر یہ سب اکٹھے حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے آرام دلائے۔ سب کے متحد ہو کے حملہ کرنے کی صورت میں اس کا خون سارے قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنی عبد المناف میں سب کے ساتھ لڑائی کرنے کی طاقت نہیں ہوگی اور وہ مجبور ہو کر خون بہا لینے پر رضامندی ہو جائیں گے اور ہم سب خون بہا دے کر آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ یہ سن کر بوڑھے شیطان نے کہا، شاباش، اس نوجوان کی رائے اصل رائے ہے، اس سے بہتر رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور اسی رائے پر اتفاق کر کے قریش چلے گئے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اس رات آپ اپنے بستر پر نہ سونا۔ جب رات کا اندھیرا آ گیا تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جمع ہو کر انتظار کر رہے تھے کہ حالت نیند پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے۔ اس نازک صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یہ چادر اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹتے تھے، اس کی طرف اشارہ فرمایا، اپنے اوپر ڈال کر آرام کرو، اور یہ تسلی دی کہ کفار کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی امانتیں جو آپ کے پاس تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر قریش، جن میں ابو جہل لاہین بھی شامل تھا، سب آپس میں شرآمیز باتیں کر رہے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے باہر سے آ کے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار۔ اس شخص نے کہا، ہے بد نصیبو، اللہ کی قسم، محمد تو تمہارے سروں پر مٹی ڈال کے چلا گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ دروازے کی راڑوں سے جھانکنے لگے تو دیکھیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر چادر اوڑھے ہوئے سوئے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ محمد ہے جو اپنی چادر میں سویا ہے۔ پھر وہ صبح تک اسی حالت میں دیکھتے رہے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو کفار مکہ ندامت کے مارے سر جھکائے کہنے لگے، جس نے ہم کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا گیا ہے، اس نے سچ کہا تھا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ نگہبان۔